میڈیکلی اس بندے کی زبان کا ٹیسٹ ہوا اور پتہ چلا واقعی اس کو پیدائشی یہ مسئلہ ہے، اس کی زبان کا یہ ایشو ہے۔ جج نے اس کے 5 سال کے پیپر ود بلو پاسپورٹ دونوں پاس کر دیے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ تمہیں زبان کا کوئی کورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توتلے ہونے کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا۔ یاد آ گیا کہ ایک لڑکا میرے ساتھ میرے روم میں رہتا تھا، اس لڑکے نے زبان سیکھ لی، زبان سیکھنے کے بعد اس نے اپنا کمیشن خود دیا، جا کر کسی بندے کی ترجمان کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے کمیشن کے اندر خود بات کی تو اسی ٹائم اس کے پیپر پاس ہوئے 2 سال کے۔ ساتھ ہی جج نے لکھ کر دے دیا کہ 2 سال کے اندر اندر تم نے 00 جو ڈاکومنٹ ہے 10 سال کے وہ اپلائی کرنے ہیں، کیونکہ تمہیں زبان سب کچھ آتا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے انسان کے اپنے اپنے نصیب کی، نصیب جس کا جیسا ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج اس وقت وہ بتا رہا تھا کہ 2 ڈیوٹیاں کر رہا ہے اور 3500 سے 4000 یورو کما رہا ہے۔ جرمنی ہے، تو آج اس بندے کی سکسیس سٹوری دیکھیں کہ وہ جرمنی میں جا کے کام کر رہا ہے، ڈاکومنٹیشن اس نے یہاں سے لیے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر وہ بندہ یہاں سے پاسپورٹ بھی لے لے گا۔ السلام علیکم جی، امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک لڑکا جو پاکستان سے نکلا اور اٹلی میں پہنچا، اٹلی پہنچ کے اب وہ ہمارے ہی شہر کا تھا، سیالکوٹ کا۔ اب اس بندے کی یہ خواہش تھی اور یہ سوچ تھی کہ میں جانا چاہتا ہوں جرمنی کے اندر، کیونکہ اس کے رشتہ دار خاص طور پر اس کے چاچو جو تھے وہ جرمنی کے اندر تھے، اور اس کی خواہش تھی کہ میں وہاں جا کر سیٹل ہوں، وہاں جا کے کام کروں۔ اب یہاں پر جب وہ آیا، اس نے یہاں آ کر جو ڈاکومنٹیشن کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کی اس نے، تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے آئیں، ملیں، مجھے مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا جو دوست ہے محلے دار سیالکوٹ کا، اس کا آگے سے وہ بھی دوست لگتا ہے۔ ہم گئے ہیں اس کے پاس، جا کے ملے، بات وغیرہ کی، کھانا وغیرہ کھایا۔ پچھلے رمضان کی بات کر رہے ہیں، رمضان کے اندر ہی ہم گئے تھے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ جا کے بھائی کے ساتھ بات کی کہ یار اچھا کیا سوچ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہتا کہ یار میں تو جرمنی جانا چاہتا ہوں، میری سوچ ہے کہ میں جرمنی چلا جاؤں۔ ہم نے کہا یار وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ وہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو وہ ملک نکال دے گا، کیونکہ وہاں پر ایکسیپٹ نہیں کرتے بندے کو۔ بہرحال خیر اس نے یہ بات ہماری مانی، اس نے صبر کیا۔ اب اس لڑکے کو ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ تھا اس لڑکے کی زبان جو تھی وہ توتلی تھی، توتلا بولتا تھا تھوڑا سا۔ اب اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر کمیشن ہوتا ہے، مطلب جج بلاتا ہے، پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، آپ کو کیا ایشو ہے، کیوں آپ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اس نے کہا کمیشن کے اندر اس نے بات کی جو بعد میں اس نے ہمیں بتائی۔ اس نے کہا کہ میں نے بتایا کہ میرے توتلے ہونے کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا۔ یہ اس نے کمیشن کے اندر یہ بات کی ہے، اور اس بات کو کرنے کی وجہ سے جج نے ساری بات سن لی۔ سننے کے بعد جج نے کہا کہ جاؤ اس بندے کا ٹیسٹ کروایا جائے، اس بندے کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میڈیکلی اس بندے کی زبان کا ٹیسٹ ہوا اور پتہ چلا واقعی اس کو پیدائشی یہ مسئلہ ہے، اس کی زبان کا یہ ایشو ہے۔ جج نے اس کے 5 سال کے پیپر ود بلو پاسپورٹ دونوں پاس کر دیے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ تمہیں زبان کا کوئی کورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ 5 سال کے بعد تم اٹلی کا پاسپورٹ اپلائی کرو گے۔ جج ہے نا بھائی، جج جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے، جو چاہے قلم اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ اور ساتھ میں یاد آ گیا کہ ایک لڑکا میرے ساتھ میرے روم میں رہتا تھا، اس لڑکے نے زبان سیکھ لی، زبان سیکھنے کے بعد اس نے اپنا کمیشن خود دیا، جا کر کسی بندے کی ترجمان کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے کمیشن کے اندر خود بات کی تو اسی ٹائم اس کے پیپر پاس ہوئے 2 سال کے۔ ساتھ ہی جج نے لکھ کر دے دیا کہ 2 سال کے اندر اندر تم نے 00 جو ڈاکومنٹ ہے 10 سال کے وہ اپلائی کرنے ہیں، کیونکہ تمہیں زبان سب کچھ آتا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے انسان کے اپنے اپنے نصیب کی، نصیب جس کا جیسا ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بھائی اب اس لڑکے کے جب پیپر پاس ہوئے، جو لڑکا ٹرسٹ میں ہے جس کے زبان کی وجہ سے جس کے پیپر پاس ہوئے ہیں، اور اس کو پھر گھر دے دیا گیا ناؤپلی سٹی کے اندر، روم کے اندر۔ تو جناب وہ چلا گیا وہاں پر۔ جب آپ کو پتہ ہے اب روم ناؤپلی سائڈ کے اوپر جو ہے نا سیلریاں بہت کم ہے، بھائی سیلری اتنی نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہ وہاں پر تھوڑی دیر گیا رہا، اس نے وہاں سے وہ ڈاکومنٹ اپنے پکڑے، پاسپورٹ اور ڈاکومنٹیشن، سیدھا چلا گیا
جرمنی کے اندر اپنے چاچو کے پاس. تو جرمنی میں آج اس وقت وہ بتا رہا تھا کہ 2 ڈیوٹیاں کر رہا ہے اور 3500 سے 4000 یورو کما رہا ہے. جرمنی ہے. تو آج اس بندے کی سکسیس سٹوری دیکھیں کہ وہ جرمنی میں جا کے کام کر رہا ہے, ڈاکومنٹیشن اس نے یہاں سے لیے ہوئے ہیں, اور آنے والے وقت کے اندر وہ بندہ یہاں سے پاسپورٹ بھی لے لے گا. کیا کہ پریکٹیکلی اور فزیکلی انسان کے جسم کے اندر کوئی ایشو ہو تو انسانیت آج بھی زندہ ہے. سوال یہ ہے, میں سٹوری کے اندر ایک بات آپ سے یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگوں کے اندر 100 میں سے 90 یا 80% لوگوں کے ساتھ بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. ہمیں کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ہمیں کتنا کوئی پوچھتا ہے. یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کو کوئی نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے, آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کو پوچھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. لیکن انسانیت اور قوانین ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں یہاں پر ایک انسان جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کو یہ مسئلہ ہے, لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیں اس کو کیسے اسی چیز کو لیتے ہوئے کتنے زیادہ حقوق, بینیفٹ اور یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں. تو جن لوگوں کے اندر, جن قوموں کے اندر انسانیت ہوتی ہے, وہ قومیں اور وہ لوگ, وہ ملک بہت ترقی کرتے ہیں. زندگی میں کامیابی حاصل کرنا اسی کا نام ہے کہ آپ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا خیال کریں, کسی طرح سے بھی زندگی کے اندر کوئی مذاق نہ اڑائیں. ہم جس انسان کو کمی سمجھ رہے ہوتے ہیں, جس انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ انسان ایک ٹائم پر جا کے اتنا بڑا مار کا مارتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے کر لی ہے, اس بندے نے اتنی ترقی کر لی ہے. تو یہ سب میرے اللہ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا بھی بازو پکڑنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بازو پکڑتی ہے, انسان کامیاب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے بہتر کرے, سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور میں اس وقت روڈ کراس کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں کچھ ڈاکومنٹیشن کا پتہ کرنے کے لیے یہاں اپنے شہر کے اندر. اور آج چھٹی ہے, میں نے کہا کیوں نہ ڈاکومنٹیشن کا پتہ کیا جائے. یورپ کے اندر بھائی یہ چیز بھی ہے, یہاں تو آپ کے پاس لمبے ڈاکومنٹ کافی لمبے عرصے کے لیے ہیں, یہاں تو چھوٹے عرصے کے لیے ڈاکومنٹ ہیں. تو پھر آپ نے اس کے اندر بڑا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کب ختم ہو رہے ہیں, نیکسٹ اپوائنٹمنٹ لینی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس کو رینیو کروانا ہے. بڑی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر. پاکستان کے اندر آپ کا ایک ہی دفعہ پاسپورٹ بننا ہے, 10 سال چلے گا. پاسپورٹ ہے اور آئی ڈی کارڈ ہے, 10 سال چلے گا. لیکن یہاں پر سین ہو رہے ہیں. یہاں آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو رینیو کروانے کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹس لینی ہے, ڈاکومنٹس رینیو کروانے ہیں, سب کچھ دیکھنا ہے, سب کچھ. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ یہاں پر کام بھی نہیں کر سکتے. کام کے لیے بھی مسئلے بنیں گے, رہنے کے لیے بھی مسئلے بنیں گے. اور یہاں آپ کا کوئی بھی عزیز و اقارب کوئی بھی ہے, وہ تب تک ہی ہے جب تک آپ کو گورنمنٹ یہاں پہ رکھے ہوئے ہے, مطلب آپ کے ڈاکومنٹیشن بن رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. ادروائز یہاں پر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پردیس یہ چیز ہے, وہ کہتے ہیں اپنے ہی کندھوں پہ چلے ہیں ہم, اپنے سہارے اٹھا کر, کوئی پوچھنے والا ہمیں یہاں پر نہیں ہے. تو یہ پردیس جو ہے نا, یہاں پر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا یار, کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. آج میں نکلا ہوا ہوں باہر, میں اپنے کاموں کے لیے نکلا ہوں, میں خود نکلا ہوں اپنے کاموں کے لیے. کسی کو میرے کام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی مجھے یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ تمہارا کام ہے, یہ کر لو. کوئی مجھے کھانے کے لیے نہیں پوچھے گا. تو یہ ساری چیزیں یہاں پردیس میں آ کر آپ کو کرنی پڑتی ہیں. نیا بندہ جب پردیس میں ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف میں ہوتا ہے, دکھ میں ہوتا ہے, روتا بھی ہے. لیکن جب عادت ہو جائے پھر نظام چلتے ہیں یار, نظام چلتے ہیں. سٹوری تو آپ کے ساتھ شیئر کیا. بڑی بڑی موٹیویشن سٹوری ہیں, جو لوگ بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بڑا کچھ دیتی ہے. اور بڑی بڑی بری سٹوری بھی ہیں. تو میں تو دونوں طرف آپ کو ہر بات ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کسی کے ساتھ اچھا ہوا ہو, کسی کے ساتھ برا ہوا ہو, اور پریکٹیکلی ہمارے ساتھ بھی جو کچھ بھی ہے سب کے سامنے ہوتا ہے, کس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ابھی آ گیا میرا آفس, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.